بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان فی کل زمان ومکان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ یہ آیت کریمہ گزشتہ جمعرات بھی مجلس میں عنوان بنائی گئی تھی اور اس کے اوپر کچھ ضروری گزارشات اور وضاحتیں پیش کی گئی تھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اپنے ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے اندر جو باطنی اور ظاہری گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اس حکم کا اصل مقصد اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح ہے اور اپنے ظاہر اور باطن کا سنوارنا ہے، اپنے ظاہر اور باطن کو مزین اور مجلہ اور مصفہ بنانا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے۔ اس کی مثال بھی میں نے عرض کی تھی کہ ہم کہتے بھائی گھر کی صفائی کرو، گھر کی صفائی کا حکم دینے کا مقصد ہے گھر کو ڈھنگ کا بناؤ، گھر کو سنوارو، گھر کو بناؤ، اسے مجلہ مصفہ کرو، ضرورت کی چیزیں، سہولت کی چیزیں، زیب و زینت کی چیزوں سے اسے آراستہ پیراستہ کرو۔ صفائی کا یہ مفہوم ہوتا ہے۔ جب اللہ نے یہاں پر کہا کہ اپنے ظاہر کو، باطن کو، ظاہری اور باطنی گناہوں سے صاف کرو، تو مطلب یہ ہے کہ صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے ظاہر اور باطن کو سنوارو، بناؤ، مجلہ کرو، مصفہ کرو۔ یہ اللہ کے حکم کا اصلی مقصد ہے۔ دیکھو، ایک چیز ہوتی ہے کسی چیز کا ذریعہ اور ایک ہوتا ہے مقصد۔ ذریعہ الگ چیز ہے، مقصد الگ چیز ہے۔ ذرائع مقاصد نہیں ہوا کرتے۔ ذریعہ جو ہوتا ہے وہ ذریعہ مقصد کو پانے کا ایک وسیلہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا دلی جاؤ، یا یوں کہا ٹکٹ خریدو، پلین کا ٹکٹ لے آؤ، ٹرین کا ٹکٹ بنا لو۔ کون بے وقوف دنیا میں ایسا ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ ٹکٹ لے کے جیب میں رکھ لو؟ یہاں سے جاؤ ایئرپورٹ میں یا کسی ایجنٹ کے پاس اور ٹکٹ بناؤ 10,000 کا، 20,000 کا، اس کے بعد لا کر اپنے جیب میں رکھ لو اور سو جاؤ۔ کوئی بے وقوف ہے جو سمجھے گا یہ؟ جب کہا جائے گا ٹکٹ خریدو، دلی کا ٹکٹ بناؤ، ٹرین کا ٹکٹ بناؤ، تو ہر آدمی یہ سمجھتا ہے ٹکٹ ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، مقصد ہے دلی جانا، تجارت کے لیے جانا، گھومنے کے لیے جانا، دوستوں سے ملنے کے لیے جانا، یا اور کوئی مقصد ہوگا اس کو پورا کرنے کے لیے دلی کو جانا۔ جیسے ٹکٹ خریدو دلی کا بولنے کا مقصد ہوتا ہے دلی جاؤ اور اپنا کام کرو، بالکل اسی طریقے پر جب اللہ فرما رہے ہیں ذرو ظاہر الاسم و باطنہ،
اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو ظاہری گناہوں سے اور باطنی گناہوں سے پاک کرو، صاف کرو، ان کو چھوڑ دو۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے ٹکٹ خریدنے کے بعد دلی جاتے ہیں، اسی طریقے پر صفائی کے بعد اپنے دل کو بھی، اپنے ظاہر کو بھی سنوارنے کی ضرورت ہے۔ سنوارے بغیر خالی یوں ہی چھوڑ دیا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ یہ ہے صفائی کرو اور صفائی کے بعد اس کو سنوارو۔ گھر کو صاف کر کے چھوڑ دیا، تالا لگا دیا، بھائی آج آپ نے صاف کیا ہے، کل دھول آ جائے گی۔ آج آپ نے محنت کی ہے صفائی کرنے پر، جھاڑ جھنکاڑ نکالے ہیں، گھوسوں کو، چوہوں کو آپ نے باہر کیا ہے، ان کی بلوں کو آپ نے جو ہے بند کیا ہے، ٹھیک ہے صفائی ہو گئی، لیکن صفائی کے بعد تالا لگا کر رکھ دیں گے تو جو چوہے باہر گئے تھے وہ کل آ کر اور ایک بل بنا دیں گے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل اسی طریقے پر اللہ کے اس ارشاد کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کہتے ہیں کہ ظاہر باطن دونوں قسم کے گناہوں سے اپنے ظاہر اور باطن کو صاف کرو، ان کو چھوڑ دو۔ کیا مطلب ہوا؟ صفائی کرو، لیکن صفائی کر کے تالا لگا کے نہیں رکھنا ہے، اس کے بعد گھر کو بسانا ہے، اس میں المار رکھنا ہے، قالین بچھانا ہے، پنکھے لگانا ہے، لائٹ لگانا ہے، اور صوفے سجانا ہے، اور ضرورت کی تمام چیزوں کو رکھنا ہے، اور آ کر اس گھر کے اندر رہنا سہنا سب کچھ کرنا ہے۔ جب آپ اس طرح کریں گے تو صفائی کا مقصد پورا ہو گیا۔ اور اگر آپ نے خالی صفائی کرنے کے بعد تالا لگا دیا، نہ خود رہے نہ کسی کو بسایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عقل مندی کا کام نہیں کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کا حکم ہے کہ اپنے ظاہر اور باطن کو صاف کرو، یعنی صفائی کے بعد اس کو سجاؤ۔ ظاہر کو بھی عبادات سے، نیکیوں سے، ذکر سے، فکر سے، طاعتوں سے ان کو سجاؤ، اور اپنے باطن کو بھی روحانی کیفیات، اللہ سے تعلق، نبی سے عشق و محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف و خشیت، آخرت کی فکر و طلب اور جنت کی خواہش، ان سب چیزوں سے اپنے دل کو سنوارو اور بڑھاؤ۔ یہ ہے اصلی مقصد اللہ کے کلام کا۔ اس کو میں نے گزشتہ بار بھی عرض کیا تھا، لیکن اب ذرا میں نے کھول دیا اور اصطلاحی انداز میں آپ کو سمجھا دیا کہ بعض وقت لفظ بولا جاتا ہے وسیلے کا، ذریعے کا، لیکن وہ ذریعہ مقصود نہیں ہوتا، اور کبھی بھی ذریعہ مقصود نہیں ہوا کرتا، مقصود تو اس کے بعد کی چیز ہوا کرتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک اہم بات آپ کو سمجھانا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو ہم سے کہا، اس پر بھی میں نے تھوڑی سی روشنی گزشتہ بار ڈالی تھی، لیکن ذرا وضاحت کروں گا اس کی میں، کہ اللہ نے جو فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں باطنی گناہوں کو چھوڑ کر اپنے ظاہر کو باطن کو صاف کرو، سجاؤ، سنوارو۔ یہ جو اللہ نے حکم دیا، یہ حکم بتا رہا ہے کہ اللہ کا بندوں سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ اگر اللہ کا بندوں سے تعلق نہ ہوتا تو اللہ یہ حکم ہی نہ دیتے۔ حکم دینا دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارے خالق کو، ہمارے مالک کو، ہمارے مربی کو، ہمارے رب کو، ہمارے آقا کو ہم سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی تعلق کی وجہ سے اللہ نے حکم دیا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اسی تعلق کی وجہ سے اللہ نے پورے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اگر بندوں سے اللہ کا تعلق نہ ہوتا تو اللہ قرآن ہی نازل نہ کرتے، وحی ہی نازل نہ ہوتی، دنیا میں کوئی فرشتہ ہی نازل نہ کیا جاتا، اور کوئی پیغمبر بھی دنیا میں نہ بھیجا جاتا۔ پیغمبروں کو بھیجنے کا سلسلہ، پھر اس کے بعد اپنی وحی کا سلسلہ، اور مختلف کتابوں کا دنیا میں نزول، اور پھر اخیر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول، یہ سب کچھ دراصل بندوں سے اللہ کا جو تعلق ہے اس تعلق کی دلیل ہے۔ میں ایک مثال سے سمجھاؤں۔
آپ چلے جا رہے تھے راستے میں، ایک آدمی آپ کو نظر آیا، سڑا ہوا، گندا، اوپر سے نیچے تک گندگیوں میں آلودہ، لیکن آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور، نہ جان ہے نہ پہچان ہے نہ کوئی تعلق ہے، تو کیا آپ اس کو دیکھ کر اس کو نصیحت فرمائیں گے؟ ارے بھائی ذرا اپنے کپڑے بدل لیجئے، ذرا نہا لیجئے، اپنے بالوں کو صاف کر لیجئے، یہ دیکھو گندگی لگ گئی ہے، کپڑے بدل لیجئے، آپ بولیں گے؟ ہرگز بھی نہیں بولیں گے۔ آپ دیکھیں بھائی کوئی ہے، چلو اپنا کام کرو۔ لیکن اگر کوئی آپ کا بچہ، آپ کا دوست، آپ کا کوئی پیارا، آپ کا کوئی سگا رشتہ دار، وہ آپ کو نظر آیا، اس کے کپڑوں پہ گندگی ہے، جسم پہ کالک کسی نے تھوپ دی ہے، کپڑے دیکھے تو پھٹے پرانے، تو آپ کو دیکھتے ہی رحم آ جائے گا۔ یہ رحم کیوں آ رہا ہے؟ رحم اس لیے آ رہا ہے کہ آپ کو اس بندے سے تعلق ہے۔ جس بندے سے تعلق نہیں تو وہاں پر آپ اسے دیکھتے بھی نہیں ہیں، لیکن جس بندے سے آپ کا تعلق ہے، کسی بھی نوعیت کا تعلق ہو، تو اس تعلق کی وجہ سے آپ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں اور پھر جو ہے کوشش بھی کرتے ہیں اس کے کپڑے بدل دیے جائیں، اس کے کپڑے سی دیے جائیں اور اس کو ٹھیک کر دیا جائے، اس کو نہلا دیا جائے، اس کو صاف و پاک کر دیا جائے، اس کی ضرورت کی چیزیں اس کو دے دی جائیں۔ یہ سب آپ کرتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے سے آپ کو تعلق ہے۔ اس سے ایک اصول سمجھ میں آ گیا کہ جب آپ کسی کی طرف توجہ کرتے ہیں، کسی کو کوئی نصیحت فرماتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کرتے ہیں یا اس کو کوئی حکم دیتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو تعلق ہوتا ہے اس بندے سے، اس لیے آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اور جس سے آپ کو تعلق نہیں ہوتا، وہاں پر آپ ان سب چیزوں سے بالکل آنکھ بند کر کے آگے چلتے رہتے ہیں۔ جب یہ اصول سمجھ میں آ گیا تو اب دیکھیے اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا، اس میں ہمارے لیے بہترین احکامات نازل فرمائے، ہم کو نصیحتیں فرمائی، ہمیں وصیتیں فرمائی، ہماری ضرورت کی باتیں ارشاد فرمائی، جگہ 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 اپنے احکام صادر فرمائے۔ یہ سب ہماری بھلائی کے لیے اللہ نے نازل فرمایا، اور اس کو نازل کرنے سے پہلے انبیاء کرام کو بھیجا، اخیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہ آپ کو دنیا میں بھیجنا، آپ پر قرآن کا نازل کرنا، اس میں احکام کا صادر فرمانا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو ہمارے سے بڑا تعلق ہے۔ اگر تعلق نہ ہوتا تو کیا ضرورت تھی اللہ کو پیش کرنے کی؟ ارے بھائی مرنے دو، سڑنے دو، گلنے دو، لٹنے دو، پٹنے دو، مجھے کیا پڑی ہے؟ جیسے آپ کسی سے تعلق نہیں ہوتا تو یوں کہہ کر چلتے رہتے ہیں، اللہ بھی ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیتے، لیکن پتہ ہے کہ اللہ کو نہایت گہرا تعلق ہے بندوں سے، اسی تعلق کی وجہ سے اللہ نے یہ احکام صادر کیے۔ اسی میں یہ حکم بھی ہے، ذرو ظاہر الاسم و باطنا، ارے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ یہ اللہ نے محض کرم سے، رحم سے، تعلق سے، محبت سے، شفقت سے، اپنے احسان سے، کرم سے حکم نازل فرمایا، اس لیے کہ اللہ کو ہم سے بڑا تعلق ہے۔ اللہ کا ہمارا تعلق کئی طرح کا ہے، ایک طرح کا نہیں، کئی طرح کا تعلق ہے۔ ایک تعلق بندے کا اللہ تعالی سے رب و مربوب ہونے کا ہے، وہ رب ہے ہمارا اور مربوب ہے ہم لوگ، یعنی وہ ہمیں پالتا ہے، ہماری ضرورت کی چیزیں ہم کو دیتا ہے، ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے، اور ہماری ضرورت کی چیزیں اگاتا ہے، آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، اس نے ہماری ہی تربیت
اور ہماری پرورش کے لیے یہ زمین و آسمان اور چاند و سورج، یہ ہوائیں، یہ روشنیاں، یہ ساری کسی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں اور ہمارے لیے لگا رکھی ہے. زمین و آسمان کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب ہے اور ہم مربوب ہیں، یعنی ہم اس کے پروردہ ہیں. وہ پروردگار ہے اور ہم پروردہ ہیں. رب و مربوب کا اردو میں فارسی میں ترجمہ ہے. رب اس کا ترجمہ ہے پروردگار، مربوب پروردگار، جو کسی کا کھاتا ہے، جسی کا پیتا ہے، کسی کی تربیت میں رہتا ہے، اس کو مربوب کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہاں پر قرآن کریم نازل ہو رہا ہے وہاں اپنے سب سے پہلے اسی رشتے کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. دیکھو سب سے پہلے کیا آیا؟ وہ رب ہے، عالموں کا رب. اس عالم میں ہم بھی ہیں، بلکہ انسان سب سے اہم ہے. دوسری مخلوق بھی اللہ کی مربوب ہے، اللہ کی پیدا کردہ اور اللہ کی پروردہ ہے. زمین ہو، آسمان ہو، چاند ہو، سورج ہو، تمام مخلوقات. لیکن وہ تمام مخلوقات بھی اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں اور اصل مربوب تو انسان ہے. اگر انسان کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نہ زمین پیدا کرتے، نہ آسمان پیدا کرتے، نہ سورج بناتے، نہ چاند بناتے، نہ یہ ہوائیں چلاتے، نہ روشنیاں پھیلاتے، نہ کھیتیاں اگاتے، نہ باغات سجاتے، نہ یہ سمندر بہا کرتے، نہ نہریں چلا کرتی. کچھ نہ ہوتا. اس لیے کہ انسان کو پیدا کرنا مقصود تھا، اللہ نے یہ سب کچھ اس کے لیے پیدا کر دیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا بندے سے سب سے پہلا جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ رشتہ ہے رب و مربوب کا. وہ ہمیں پالتا ہے، ہم پلتے ہیں. وہ دیتا ہے، ہم لیتے ہیں. وہ ہمیں کھلاتا ہے، ہم کھاتے ہیں. وہ ہمیں عطا کرتا ہے، ہم لیتے ہیں. وہ ہمیں پلاتا ہے تو ہم پیتے ہیں. وہ ہماری تربیت کرتا ہے تو ہم تربیت پاتے ہیں. یہ سب سے پہلا رشتہ ہے. ایک اور رشتہ بھی ہوتا ہے بندے کا اللہ سے، اور وہ رشتہ ہے حاکم و محکوم کا. اللہ ہمارا حاکم ہے اور ہم اس کے محکوم ہیں. وہ حاکم الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے سب سے بڑا حاکم، سب سے بہترین حاکم نہیں؟ دنیا میں اور بھی حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، لیکن وہ سب سے بڑا بادشاہ، تو وہ ہمارا بادشاہ ہے اور ہم سب کے سب اس کے محکوم ہیں، رعایا ہیں. اس کی حکومت یہاں پر قائم. زمین، آسمان، چاند و سورج، یہ ساری مخلوقات اس کے اشارے پہ کام کرتی ہیں. وہ نہ چاہے تو کچھ نہ ہو، وہ چاہے تو سب کچھ ہو جائے. وہ چاہے تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات یک لخت مر جائیں. وہ اگر چاہے تو اس سب کائنات کو باقی رکھے اور چلائے. وہ سب کچھ اسی کے اشاروں پر ہے. وہ حاکم ہے، ہم محکوم ہیں. یہ دوسرا رشتہ. اور تیسرا رشتہ بندے کا اللہ سے یہ ہے کہ بندہ عابد ہے اور اللہ معبود ہے. ہم عابد اور وہ معبود ہمارا. ہم عبادت کرتے ہیں، سجدہ ہم کرتے ہیں، رکوع ہم کرتے ہیں، دعائیں ہم مانگتے ہیں، منتیں ہم مانتے ہیں. اسی طریقے پر عبادت کی تمام شکلیں بندے اختیار کرتے ہیں. بندے سب کے سب عابد ہیں اور وہ ہمارا معبود حقیقی ہے. بہت بڑا رشتہ ہے عابد و معبود کا. اور اس عابد و معبود کے رشتے کی وجہ سے مقصود بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو پیدا کیا، جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرتے رہے. تو معلوم ہوا کہ عابد و معبود کا رشتہ مقصود ہے.
مربوب اور رب ہونے کا رشتہ ہے، مقصود نہیں ہے۔ حاکم اور محکوم کا رشتہ بھی ہے، مقصود نہیں ہے۔ اور عابد و معبود کا رشتہ ہے اور مقصود بھی ہے۔ فرق سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ آپ کہیں گے ہے اور مقصود ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ بھائی ایک چیز ہے، ہوتی ہے، لیکن مقصود نہیں ہوتی۔ ابھی میں نے کہا نا ٹکٹ لاؤ، ٹکٹ لینا مقصود نہیں ہے ٹکٹ لیں گے، آپ جیب میں رکھیں گے، لیکن مقصد کیا ہے؟ دلی کا سفر کرنا، دلی گھومنے جانا، وہ مقصد ہے۔ اسی طریقے پر بندے کے رشتوں میں سے رب اور مربوب کا رشتہ، حاکم اور محکوم کا رشتہ، یہ دونوں ہیں۔ اگر اللہ ہمارا رب نہ ہوتا تو ہم کو کون پالتا؟ اور وہ حاکم نہ ہوتا، اس کی حکومت کے یہ مظاہر دنیا میں آپ کو کہاں نظر آتے؟ تو ہے، لیکن مقصود وہ نہیں ہے۔ مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ بندہ عابد بن جائے اس اللہ کا جو کہ معبود حقیقی ہے، جس کا ذکر اس کلمے میں ہوتا ہے جس کو ہم بار بار پڑھتے ہیں، اور ایمان لانے کے لیے سب سے اہم ترین کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر وہی۔ اس میں یہ بات ہوتی ہے، مقصود ہے یہ۔ ایک اور رشتہ ہے ہمارے خالق کا ہمارے ساتھ، اور وہ رشتہ ہے عاشق و معشوق کا۔ کیا ہے؟ عاشق و معشوق کا رشتہ۔ یہ مقصود ہے، لیکن یہ ایسا مقصود ہے کہ بولا نہیں جاتا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ایسا مقصود ہے جو بولا نہیں جاتا۔ بولنے کو وہ بولتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ عابد و معبود کا رشتہ ڈنکے کی چوٹ، لیکن عاشق و معشوق کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ ہے، مقصود بھی ہے، لیکن اظہار اس کا نہیں کیا جاتا۔ بہرحال یہ 4 رشتے میں نے بتایا آپ کو، اور بھی ہے بہت سارے رشتے اللہ تعالیٰ سے، لیکن اس کا خلاصہ آپ نکالیں گے تمام اللہ کے تعلقات اور رشتوں کا بندوں کے ساتھ، تو اس کا خلاصہ ان 4 میں آ جاتا ہے۔ رب اور مربوب ہونے کا، حاکم اور محکوم ہونے کا، عابد اور معبود ہونے کا، عاشق و معشوق ہونے کا۔ اللہ ہمارا معشوق ہے اور بندے سب کے سب عاشق ہیں۔ ایک حدیث کا مضمون ہے جو حدیث لفظاً ثابت نہیں محدثین کے اصول پر، لیکن علماء محدثین کہتے ہیں معنی اس کا ثابت ہے، یعنی دیگر نصوص قرآن و حدیث کے جو عمومی نصوص ہیں ان نصوص میں وہ معنی پایا جاتا ہے۔ اس لیے لفظ اگرچہ ثابت نہ ہو لیکن مفہوم اس کا ثابت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، کنت کنزا مخفیہ، میں ایک مخفی خزانہ تھا، فاردت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں لوگوں کے درمیان، فخلقت الخلق، لہذا میں نے یہ ساری مخلوق پیدا کر دی تاکہ ان مخلوقات کو دیکھ دیکھ کر مجھ کو سمجھیں، اور جب سمجھتے ہیں عشق آنا ضروری ہے۔ بھائی حسن کو دیکھنے کے بعد لوگ عاشق بن جاتے ہیں؟ نہیں بن جاتے؟ بن جاتے ہیں۔ عرفان آیا، محبت آئی، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ ہاں اگر کوئی دیکھنے کے لائق ہی نہ ہو، اس کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ تو دھتکارنے کے قابل ہے، یہ تو دھتکارنے کے قابل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی پہچان سے یہ آتا ہے سامنے کہ اس کو محبوب بنانا چاہیے کہ نہیں محبوب بنانا چاہیے۔
محبوب بننے کے قابل ہیں یا محبوب بننے کے قابل نہیں؟ یہ سمجھ میں کب آتا ہے؟ جب عرفان حاصل ہوتا ہے کسی چیز کا، جب ہم کو سمجھ آتی ہے یہ ہے وہ، اب دیکھنے کے بعد سمجھیں گے کہ بھائی یہ محبت کرنے کے قابل ہے یا ٹھکرانے کے قابل ہے۔ دونوں باتیں اسی سے سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، اور یہ پہچان کیوں ہے؟ اس لیے پہچان ہے کہ اللہ کو محبوب بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانے اور جان کر اللہ سے محبت کرنے لگے، اس لیے کہ جب یہ خالق کی پہچان کے لیے بے شمار مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، ان ساری مخلوقات کو دیکھ دیکھ کر اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، زمین کو دیکھ کر، آسمان کو دیکھ کر، چاند سورج کو دیکھ کر، یہاں کے ذرے ذرے کو دیکھ کر، یہاں کے پانیوں کو دیکھ کر، یہاں کے کھانوں کو دیکھ کر، یہاں کے انسانوں کو دیکھ کر، یہاں کی دیگر مخلوقات کو دیکھ کر، ان ساری مخلوقات کو دیکھ دیکھ کر سمجھ سمجھ کر اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے، اور آنا لازم بھی ہے۔ آپ سورج کو دیکھیں اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی اس کا کوئی بنانے والا ہے جو اس سے زیادہ حسین ہے، ہو سکتا ہے ایسا؟ سورج کو دیکھیں پھر بھی سمجھ میں نہ آئے کہ اس کا بنانے والا ہے، اور اس کا بنانے والا اس سے بھی زیادہ عظیم اور اس سے بھی زیادہ حسین اور اس سے بھی زیادہ اعلیٰ، اس سے بھی زیادہ عرفہ ہے۔ اگر یہ نہ سمجھ میں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، لیکن اللہ نے ہم کو عقل اسی لیے دی ہے کہ سمجھو۔ اسی لیے قرآن جگہ جگہ کہتا ہے افلا تتفکرون افلا تتدبرون، تم غور و فکر نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھ بوجھ اختیار نہیں کرتے، غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ ذرا سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، مخلوقات کو دیکھو، ان سب کو دیکھو، میں کون ہوں تم کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا سب کچھ، اسی لیے ان سب چیزوں کو عالم کہا جاتا ہے۔ عالم کے معنی ہے علم کا آلہ۔ عالم کے معنی کیا ہوئے؟ علم کا آلہ، یعنی علم کا وسیلہ، جاننے کا وسیلہ۔ یہ ساری کے ساری مخلوقات اللہ کی پہچان کا ذریعہ، اللہ کی پہچان اور معرفت کا وسیلہ ہے۔ زمین بھی، آسمان بھی، چاند بھی، سورج بھی، اور خود ہم اپنے اوپر غور کریں، اللہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے ہم کو کیسا بنایا، کن خوبیوں کا مالک بنایا، کن کمالات کا جامع بنایا، کیسی کیسی صفات ہمارے اندر پیدا فرمائی، ہمارے ظاہر کو کتنا اچھا بنایا، ہمارے باطن کو کتنا اچھا بنایا، کیا کیا کمالات اس کے اندر رکھ دیے، اور ہر کام جو اس نے ہمارے اندر کیا ہے وہ ایسا ہے جو واقعی اپنی جگہ بالکل فٹ ہے، اس سے ہٹ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ آنکھ جہاں ہونا چاہیے وہی ہے، کان جہاں ہونا چاہیے وہی ہے، ناک جہاں موجود ہے وہی ہونی چاہیے، زبان جہاں موجود ہے وہ وہی ہونی چاہیے، پیٹ جہاں ہے بالکل بر موقع ہے۔ اگر اللہ پیٹ اٹھا کے سر کی جگہ رکھ دیتے اور حضرت سر کو اٹھا کے پیٹ کی جگہ رکھ دیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ سر کیا ہے؟ سر منبع الخزائن ہے، منبع العلوم ہے، بے شمار علوم کا خزانہ ہمارے جو ہے سر میں جمع رہتا ہے، دل میں جمع رہتا ہے، اسی اللہ نے سر کو بھی دل کو بھی اوپر رکھا ہے۔ اور پیٹ ہے نا، کھا کھا کے اس کے بعد ملا کے بعد خلا کو جاتا رہتا ہے، ملا کے بعد خلا کو جاتا رہتا ہے، یعنی بیت الخلا کو جاتا ہے۔ یہ ایک تھرڈ کلاس قسم کی چیز ہے، تھرڈ کلاس قسم کی چیز نیچے ہی کے لائق تھی، اللہ نے اسے جہاں رکھا بالکل ٹھیک رکھا، وہی ہونا چاہیے حضرت پیٹ کو، اور سر کو جہاں رکھا بالکل وہی ہونا چاہیے تھا، سب سے اوپر اعلیٰ و ارفع۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ اللہ نے ایسا بنایا۔
پھر زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو. سمندر میں پانی ہوتا ہے لیکن وہ پانی اتنا نرم ہوتا ہے، آپ ہاتھ ڈال کے ایسا کیجئے ہلتا رہتا ہے نا. سمندر میں آپ ہاتھ ڈالیے آرام سے آپ گھما سکتے ہیں، پانی ادھر کا ادھر اچھل کود کرتا ہے، یعنی اس میں بظاہر کوئی طاقت نہیں ہے. آپ کی انگلی سے آج پانی کو تہس نہس کر سکتے ہیں، اتنا نرم و گداز. لیکن خدا کی کمال قدرت کا مشاہدہ کیجئے کہ وہ اس اللہ نے بڑے بڑے جہازوں کو پانی پہ چلانے کا نظام بنایا. کتنے بڑے بڑے جہاز، یہ جو ہماری مسجد ہے نا یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے 10 گنا بڑی بڑی عظیم الشان، اوپر تک پھیلی ہوئی، ادھر لمبی ادھر چوڑی، ایسی عظیم الشان جہازیں، ایسی جہازوں کو جس کو اللہ نے خود ایک جگہ پر اعلام کہا ہے. اعلام کے معنی ہے بہت بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح کے جہاز. ان جہازوں کو اللہ تبارک و تعالی سمندر کی سطح پہ کھیلنے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ڈوبتی نہیں بلکہ خود قائم رہتی ہے اور لوگوں کو اس کے اندر بٹھا کے لے جاتی ہے، ان کے سامان اور ساز و سامان کو اس کے اندر اٹھا کے لے جاتی ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک کو، ایک ملک سے دوسرے ملک کو، بلکہ ملک ہی ملک نہیں بلکہ ایک اقلیم سے دوسرے اقلیم کو پہنچا دیتی ہے. ایشیا سے امریکہ پہنچ جاتی ہے. کہاں امریکہ اور کہاں ایشیا، یہ الگ اقلیم ہے وہ الگ اقلیم ہے، لیکن یہاں سے وہاں یہاں سے وہاں تک یہ سلسلہ جاری کر دیا اللہ نے. اتنا پتلا پانی، اتنا نرم و گداز پانی، لیکن اتنی بڑی جہاز کو ایک ملک سے ایک اقلیم سے دوسرے ملک اور دوسرے اس اقلیم تک لے جا کے پہنچا دینا، یہ اللہ کی کمال قدرت نہیں تو اور کیا ہے. یہ ہے ہمارا اللہ. یہ تو میں نے صرف موٹی موٹی بات آپ سے کہی تھوڑا سا غور کرنے کے لیے کہ ہمارا اور اللہ کا رشتہ کیا ہے. ہم عاشق ہیں اور وہ معشوق ہیں، اور اسی کے لیے اللہ نے یہ فرمایا فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میری پہچان ہو. جب وہ دیکھیں گے سمندر کو، جب وہ دیکھیں گے آسمان کو، جب وہ دیکھیں گے زمین کو، جب وہ دیکھیں گے خود کو، انفس و آفاق کے پھیلے ہوئے بے شمار خدا کی قدرت کے مظاہر کو، ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی دل اپنے اندر رکھتا ہو اور پھر بھی وہ اتنا بد دل ہو کہ اس اللہ پر اپنے آپ کو نچھاور نہ کرتا ہو سکتا ہے کسی کے پاس دل ہو اور اتنا بد دل ہو، بے وقوف، کمالات خداوندی کو دیکھے اسے اللہ کا عشق نہ آئے، سمندر کو دیکھے اللہ کا عشق نہ آئے، آسمان کو دیکھے اللہ کی محبت نہ آئے، زمین کو دیکھے اس کے اندر کی خصوصیات کو دیکھے، اس کے اندر کے خزانوں کو دیکھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا وہ عاشق نہ بنے. ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ نے ان ساری مخلوقات کو اس لیے پیدا کیا. تو بھائی 4 رشتے میں نے بیان کیے، رب و مربوب ہونے کا، حاکم و محکوم ہونے کا، اور عابد و معبود ہونے کا، اور آخر میں نے کہا عاشق و معشوق ہونے کا. اتنے رشتے جو رکھتا ہو ہمارے ساتھ وہ اللہ کیا ہمارے لیے اچھی اچھی باتیں نہیں فرمائے گا؟ ہمیں اچھے اچھے احکام نہیں دے گا؟ جب ہم اپنے بیٹے سے ایک چھوٹا اور معمولی اور حقیر رشتہ رکھتے ہیں باپ و بیٹے ہونے کا، تو اسے پیار بھرے انداز میں ہم خطاب کرتے ہیں، اس کی ضرورت کی باتیں بتاتے ہیں، اس کی مصلحت کی باتیں بتاتے ہیں، اسے اونچا اڑانے کی باتیں بتاتے ہیں، اس کے لیے خوب خوب اچھائیاں خوبیاں کمانا جمع کرنے کی تاکیدات کرتے رہتے ہیں کہ میرا بچہ کہیں فیل نہ ہو، ہر فیلڈ میں آگے ہو جائے. تو جو اللہ ہم سے اتنے بھاری بھاری اور عظیم الشان رشتے رکھتا ہے، وہ اللہ کیا ہمارے بارے میں ایسا رویہ اختیار کر سکتے تھے کہ ہم کو یوں ہی چھوڑ دے؟ مرو کہ جیو، ہنسو کہ رو، پیٹو کہ مرو، کھاؤ یا نہ کھاؤ؟ نہیں، اللہ نے ان تمام رشتوں کے اعتبار سے ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا جو ہونا چاہیے.
اب اس کی تفصیل تو بہت ہے، اگر میں اس پر جاؤں کہ رب و مربوب ہونے کے رشتے کی وجہ سے اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا کیا، حاکم و محکوم ہونے کے رشتے سے اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا کیا، اور پھر عابد و معبود ہونے کے رشتے کے کیا تقاضے، عاشق و معشوق ہونے کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا، یہ تو اتنی بڑی تفصیل ہے کہ پوری شریعت اس میں آ جائے گی۔ اگر اس کی تفصیل میں کوئی جائے پوری شریعت اس کے اندر کھپ جائے گی، لیکن یہاں تو مجھے جو چیز بتانا ہے وہ صرف اس آیت کے بارے میں بتانا ہے کہ اللہ کہتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ اب آپ ان چاروں رشتوں کے اعتبار سے اس آیت پر غور کریں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں یا ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی بولتا رہتا ہے، لوگ جو ہے کہیں اور ہوتے ہیں، عرش معلیٰ پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور مجھے تو روزانہ ہی سابقہ پڑتا ہے طلبہ کے ساتھ ہم لوگوں کو، کوئی عرش پہ پہنچ جاتا ہے، کوئی کرسی تک بھی پہنچ جاتا ہے، کوئی پہلے آسمان پہ ہوتا ہے تو کوئی دوسرے آسمان پہ ہوتا ہے، کوئی تیسرے پہ تو کوئی ساتویں میں، کوئی سدرۃ المنتہا کی سیر میں ہوتا ہے۔ طلبہ کا حال بیٹھے بیٹھے استاد تو بیان کر رہا ہے، محنتوں کے ساتھ خلاصۃ الکلام لا کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ جو ہے مختلف جگہ کی سیر میں ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو بھائی یہاں بھی بیٹھے ہوئے حضرات کہیں عرش کی، کہیں سدرۃ المنتہا کی، اور کہیں اول و دوم آسمان کی سیر میں ہو جائے۔ سیر بعد میں کریں گے، پہلے تو ابھی یہی ٹکیے آپ لوگ۔ تو اب میں نے کہا کہ چار رشتے میں نے عرض کیے ہیں، اور چاروں رشتوں کے اعتبار سے اس آیت پر غور کرنا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ اے میرے بندو، ظاہر اور باطن دونوں کے گناہ کو چھوڑ کر اپنے ظاہر کو باطن کو صاف کر کے ان کو سنوار لو۔ یہ پوری آیت کا خلاصہ مطالب ہے، خلاصہ مطلب ہے کہ اپنے ظاہر اور باطن کے سب گناہوں کو چھوڑ کر اپنے ظاہر کو باطن کو سنوار لو۔ اللہ کتنے پیار سے حکم دے رہے ہیں، جیسے باپ یا استاد یا اپنا شیخ اپنے مرید کو، یا باپ اپنے بیٹے کو، یا استاد اپنے جو ہے شاگرد کو بڑے رحم سے، کرم سے، پیار سے، محبت سے کہتا ہے، اللہ اسی محبت سے بلکہ اس سے ہزاروں گنا زیادہ محبت سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، ظاہر باطن دونوں کو صاف کر لو اور تم بہترین بن جاؤ، اپنے آپ کو سنوار لو اور بنا لو۔ اللہ اکبر، قربان جائیے اس رب پر جس نے کہ ایسا حکم ہم لوگوں کو عطا فرمایا۔ اب اس میں سے لیجئے پہلا رشتہ رب و مربوب ہونے کا۔ اللہ ہمارا رب، ہم اس کے مربوب، یعنی وہ ہماری تربیت کرتا ہے، جیسے باپ اور ماں بچے کی تربیت کرتے ہیں، اسے ہگاتے ہیں، متاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، اسے غسل کراتے ہیں، اس کی ناک کی صفائی کرتے ہیں، آنکھ کے چیپڑے بھی نکالتے ہیں، کہیں گندگی غلاظت لگ کے آ جائے تو اس کو دھوتے صاف کرتے ہیں، اس کے کپڑوں کو بھی صفائی کر کر کے اسے پہناتے رہتے ہیں، اور جب بچہ پاک ہو کر، صاف ہو کر، نہا کر، دھو کر آتا ہے، اسے جو ہے وہ پاؤڈر لگاتے ہیں اور مختلف ایسی چیزوں سے اس کو خوشبودار معطر کرتے ہیں، پھر کپڑے اس کو پہناتے ہیں، اور کپڑے پہنا کر وہ ماں اور باپ جو خود ہی اس کو تیار کرنے والے ہیں لپٹ لپٹ کر لپٹا لیتے ہیں۔ میں نے کہا لپٹ لپٹ کر لپٹا لیتے ہیں، لپٹنا ایک ہے، لپٹا لینا ایک ہے۔ پہلے تو خود لپٹتے ہیں، پھر اسے اپنے کو لپٹا لیتے ہیں، پیار پہ پیار کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا پیارا بچہ ہے، کیا اچھا لگ رہا ہے، کیا خوبصورت لگ رہا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب ایک معمولی ماں باپ کا اور بچوں کا تربیت والا رشتہ یہ کر کے دکھا رہا ہے تو ہم کو اور آپ کو سوچنا چاہیے جو ہمارا رب حقیقی ہے اور ہم اس کے مربوب حقیقی ہیں، وہ ہم کو کیا یوں ہی چھوڑ دے سکتا تھا؟ تم گندگیوں میں رہو، پلیدیوں میں رہو، الٹے رہو کہ سیدھے رہو، گناہوں میں ملوث رہو، بے تکی حرکتوں میں برباد ہو جاؤ،
اللہ کہتے ہیں میں تمہارا رب ہوں، تم میرے مربوب ہو، اس لیے میں تم کو حکم دیتا ہوں صاف ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ، اپنے آپ کو سنوار لو، اپنے آپ کو بنا لو۔ سنوارنے اور بنانے کی اور صفائی کی تمام چیزیں میں نے قرآن میں اور حدیث میں تم کو دے دی، سب بتا دیا گیا ہے۔ سنورنا کیسا ہوگا، کون سا پاؤڈر لگانا ہے، کون سا اسنو لگانا ہے، کون سے کپڑے پہننا ہے، کون سی زیب و زینت اختیار کرنا ہے، کس انداز کے کپڑے پہننا ہے۔ یہاں مراد ظاہری کپڑے، ظاہری اسنو، ظاہری پاؤڈر نہیں، یہ سب باطنی باتیں ہیں، سمجھ رہے ہوں گے آپ لوگ۔ اللہ ہمارے سنوارنے، بنانے اور اس سے پہلے اپنے آپ کو صاف و پاک کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے سب کچھ مواد ہم کو دے دیا اور حکم دے رہے ذرو ظاہر الاسم و باطنا۔ اللہ گویا یوں فرمانا چاہ رہے میں تمہارا رب ہوں، حقیقی رب، اور تم میرے مربوب ہو، میں تمہاری تربیت کرتا ہوں۔ ذرا غور کرو، تم پیدا ہوئے تو کس نے تم کو کھانا دیا تھا؟ ماں کی چھاتیوں میں دودھ کس نے پیدا کیا تھا؟ ماں کی چھاتیوں سے دودھ پینے کا سلیقہ کس نے تم کو سکھایا تھا؟ اللہ ہی نے سکھایا نا، ماں بھی نہیں سکھاتی۔ جب بچہ پیدا ہو کے آتا ہے، ماں کی چھاتی سے لگ کے دودھ پیتا ہے، اس بچے کو بڑا ہونے کے بعد پوچھو، اور آپ بھی یہاں سب لوگ بیٹھے ہیں، ذرا غور کر کے مجھ کو جواب دو کہ آپ کو کس نے بتایا تھا اس زمانے میں جب ماں کے گود میں آپ آئے تھے اور اس وقت ماں کی گود میں آپ پڑھ کر ماں کی چھاتیوں سے دودھ پی رہے تھے، کس نے آپ کو بتایا ماں کی چھاتی میں دودھ رکھا ہوا ہے؟ ایک ڈبہ اللہ نے دودھ کا وہاں رکھا ہے، اس کو ذرا منہ لگا کے چوسو تو تم کو دودھ ملے گا۔ بتاؤ اللہ نے، اس کے سوا کس نے ہم کو یہ تعلیم دی؟ وہ ہے رب حقیقی، کیسی تربیت کر رہا ہے؟ اور بچے کو ماں کی چھاتیوں میں جانا معلوم، چوسنا معلوم، اور کچھ نہیں معلوم۔ ہاں ایک اور چیز اللہ نے اس کو بتا دی، رونا۔ کیا بتا دیا؟ رونا سکھا دیا۔ جو مسئلہ بھی پیش آئے رونا، بھوک لگے رونا، پیاس لگے رونا، درد ہو رونا، مانگنا ہو رونا۔ ایک بزرگ نے کہا کہ بچوں کو اللہ نے یہ سکھا دیا کہ تمہارا کام بنے گا اسی وقت میں جب رونا سیکھ لو گے۔ اسی لیے بچے کیا کرتے ہیں، جو مسئلہ بھی ان کو پیش آ جائے بس روتے ہیں، بولتے کچھ نہیں۔ اب ماں خود ہی سمجھ لیتی ہے بچے کو بھوک لگی ہے، بچے کو پیاس لگی ہے، بچے کو کان میں درد ہو رہا ہے، بچے کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بچے کو یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ بچے نے تو کہا کچھ نہیں ہے، وہ تو صرف رویا تھا، لیکن اللہ نے تربیت کرنے والے اس خالق و مالک نے جہاں اس بچے کو رونا سکھایا، وہیں ماں کے دل میں بھی یہ ڈال دیا بچہ کیوں رو رہا ہے۔ ماں سمجھ لیتی ہے، یہ اللہ کی تربیت کا نمونہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں تجھے کھانے کے لیے، پینے کے لیے اور مختلف چیزوں کے لیے شروع سے تربیت دیتا آیا ہوں اور تیری ضرورت کی تمام چیزیں تجھ کو دیتا رہا ہوں، تیری سہولت اور تیری زیب و زینت کی اشیاء تجھ کو پہنچاتا رہا ہوں، اور اسی کے ساتھ تجھے نقصان دینے والی تمام چیزوں سے تجھے بچاتا رہا ہوں۔ اللہ نے بچایا نا، نقصان دینے والی چیزوں سے بچایا۔ اس بچانے کے لیے نظام کچھ بھی بنا دیا ہو وہ الگ بات، لیکن اللہ نے بچوں کی تربیت شروع سے لے کر آخر تک کے لیے اس طرح کا بنایا کہ ہم کو تکلیف ہونے والی بات، نقصان دینے والی بات، ان تمام چیزوں سے ہم کو بچایا۔ اور پھر ہمارے جسموں کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکم صادر فرمایا، وہ غلط چیز نہ کھاؤ، وہ غلط چیزیں نہ پیو، وہ غلط چیزیں اختیار نہ کرو۔ اگر وہ غلط چیزیں نقصان دہ تم اختیار کرو گے، تمہاری صحت برباد ہو جائے گی، تم کو نقصان ہو جائے گا اور تمہاری طبیعت میں فرق پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے شراب کو حرام کر دیا۔ اس لیے کہ شراب کیا ہے؟ انسان کو برباد کرنے والی چیز۔ دل تو خراب ہوتا ہی ہے، دماغ خراب ہوتا ہی ہے، جسم بھی برباد ہوتا ہے، اندر کی انتڑیاں پوری خراب ہو جاتی ہیں،
ہاضمہ کا نظام برباد ہو جاتا ہے، اندر پیٹ کا نظام خراب ہو کے رہ جاتا ہے، بے شمار بیماریاں اس کے اندر جنم لیتی ہیں۔ اللہ نے ایسی تمام چیزوں کو حرام کر دیا ہمارے جسموں تک کی حفاظت کے لیے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا رب ہونا، ظاہری اعتبار سے بھی اور احکام دے کر بھی ہماری حفاظت کا نظام بنایا کہ تم کو کوئی تکلیف میں نہیں دینا چاہتا، تم میرے محبوب ہو، تم میرے مربوب ہو۔ جب تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں تو میں تو ان سے بھی زیادہ رحیم ہوں، کریم ہوں اور حقیقی رب اور حقیقی پروردگار ہوں، اس لیے تمہاری تربیت کے لیے میں نے یہ سب کچھ کر رکھا ہے۔ زمین کس کے لیے بنائی؟ آسمان کس کے لیے بنایا؟ یہ سورج کس کے لیے بنایا؟ یہ چاند کس کے لیے بنایا؟ یہ ہوائیں کس کے لیے چلایا؟ یہ پرندے کس کے لیے بنایا؟ یہ جانور کس کے لیے بنایا؟ زمین کے خزانے کس کے لیے پیدا کیا؟ سمندر کس کے لیے پیدا فرمایا؟ بارش کیوں برسائی جاتی ہے؟ یہ روشنیاں کیوں بکھیری جاتی ہیں؟ یہ زمین و آسمان کے خزانے کس کے لیے بنائے گئے ہیں؟ ارے انسان تیرے لیے بنائے گئے ہیں، یہ سب کچھ تیری تربیت کے لیے میں نے کیا ہے۔ اے ہے خالق ہمارا، رب ہمارا جو ہماری تربیت کے لیے سب کچھ بنایا ہے۔ آپ سمجھو ایسا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کے لیے بہت بڑا عالیشان محل بنایا، ضرورت کی تمام چیزیں اس کے اندر رکھ دی، اس کی سہولت کی تمام چیزیں اس کے اندر رکھ دی، اور سب کچھ رکھنے کے بعد باپ کہتا ہے بیٹا تیرے لیے میں نے اس بنایا ہے۔ اللہ کہتے تمہارے لیے میں نے بنایا، خلق لکم، تمہارے لیے میں نے بنایا، ما فی السماء والارض، جو کچھ کے زمین و آسمان میں ہے۔ اللہ کا اعلان ہے قرآن کریم کے اندر، جو کچھ یہ نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ تمہارے لیے میں نے پیدا کیا ہے، تمہاری خاطر میں نے بنایا ہے، اس لیے کہ میں رب ہوں اور تم میرے مربوب ہو، میری تربیت میں تم چل رہے ہو، اس لیے میں نے سب کچھ بنایا۔ اب میں آتا ہوں اصل بات پر کہ جب اللہ نے ہماری تربیت کے لیے سب کچھ کیا، جس کا تھوڑا بہت احساس پیدا کرنے کے لیے میں نے کہا، تو اب یہاں پر آ کر یہ سمجھیے کہ اللہ نے یہ جو کہا کہ تم اپنے ظاہر کو، باطن کو، ظاہری گناہوں باطنی گناہوں سے پاک کر کے، صاف کر کے، ان کو چھوڑ کر اپنے آپ کو سنوار لو اور بنا لو، یہ بھی اسی تربیت کا نتیجہ ہے، اللہ کے رب ہونے کی وجہ سے ہے۔ اللہ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے تمہارے جسموں کی حفاظت کے لیے تمہارے کھانے کا، پینے کا، ہواؤں کا، روشنیوں کا، ان پھلوں کا، ان غذاؤں کا، ان دانوں کا، ان جانوروں کا، ان دودھوں کا اور پتہ نہیں کیا کیا نظام میں نے بنا کر تمہارے لیے پہنچایا، اور تمہارے لیے جو نقصان دہ چیز تھی اس کو میں نے تمہارے سے دور رکھ دیا۔ تو اب میں تم کو یہ حکم دیتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو ظاہر باطن دونوں کے گناہ کو اپنے چھوڑ کر پاک و صاف بن جاؤ، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ گناہ تمہارے لیے سخت نقصان دہ، اتنا نقصان جتنا زہر میں ہوتا ہے، وہ کھانے سے انسان مر جاتا ہے، اس سے زیادہ نقصان ان گناہوں کے اندر ہے، چاہے وہ ظاہری گناہ ہو چاہے باطنی گناہ ہو، ان گناہوں کے اندر تو اس سے زیادہ تباہی کا سامان موجود ہے۔ جب میں نے تمہارے لیے تربیت کی وجہ سے زہر کو تمہارے اوپر حرام کر دیا تو گناہ کو تمہارے لیے جائز کیسے قرار دوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ گویا اللہ فرما رہے جب میں نے تمہارے جسموں کے لیے زہر کو حرام کر دیا تو تمہارے ایمان کے لیے، تمہارے باطن کے لیے، تمہارے اندرون کے لیے، تمہاری روح کے لیے جو سخت ترین نقصان دہ چیز تھی اس کو میں کیسے جائز قرار دیتا؟ اس لیے میرے بندو میں نے اس کو حرام کر دیا ہے، اس لیے تمام قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو، اور پھر اپنے آپ کو سنوار لو، بنا لو۔ میں رب ہوں تمہارا، اگر تم مجھ کو رب سمجھتے ہو، کھانے میں مجھے رب سمجھتے ہو، اچھا پینے میں مجھے رب سمجھتے ہو،
میں بارش برساتا ہوں تو وہاں رب سمجھ کے پانی لے لیتے ہو، میں کھیتیاں اگاتا ہوں تو وہاں پر مجھے رب سمجھ کر میری کھیتیاں کھاتے ہو، میری غذائیں کھاتے ہو، میں نے سورج بنایا اس کی روشنیاں تم حاصل کرتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، کیا اتنا ہی مجھے رب سمجھتے ہو یا یہ بھی سمجھتے ہو کہ تمہاری روح کے لیے بھی میں ہی رب ہوں؟ میں تمہارے صرف جسموں کا رب نہیں، میں تمہارے باطن کا رب بھی ہوں، میں تمہارے دل کا رب بھی ہوں، میں تمہارے اندرون کا رب بھی ہوں، میں تمہارے باطن کا رب بھی ہوں۔ اس لیے میں نے یہ حکم تم کو دیا ہے، مجھے صرف ظاہری چیزوں کا رب نہ سمجھو بلکہ میں تمہارا ہر اعتبار سے رب ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کیا پیار ہے، اس کی انتہا ہے۔ اللہ نے اپنی انتہا اس میں دکھائی، اللہ کی تو انتہا ہوتی نہیں، ہمارے اعتبار سے بول رہا ہوں، انتہائی انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا کہ میرے رب ہونے کا یہ تمہارے اوپر اثر ہونا چاہیے کہ ان گناہوں کو ظاہری بھی باطنی بھی چھوڑ دو، اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ رب کا تعلق رکھنے کی وجہ سے تمہاری تربیت اور تمہاری اچھائی اور تمہاری بہترائی، تمہارے لیے جو ہے اچھا نظام بنانے کے لیے یہ حکم تم کو دے رہا ہوں۔ یہ ایک بات تو یہ ہوئی، میں نے کہا تھا دوسرا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اچھا، اور ایک بات یہاں بھی یہ بھی سمجھے، میں نے کہا کہ یہ ظاہری گناہوں باطنی گناہوں سخت نقصان دہ ہیں، یہ کیے، اور دوسرے یہ کہ ناپاک بھی ہیں، نقصان دہ بھی ہے اور ناپاک بھی ہے۔ ہر گناہ ناپاکی ہے، ایسا سمجھو پاخانہ ہے، پیشاب ہے، خون ہے، ایسی ناپاکیاں، گوبر ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں تمہارے جسم پر کوئی پاخانہ لگ جائے اس کو دھلواتا ہوں تمہاری ماں سے، بچے کے جسم پر کپڑے پر پیشاب لگ جائے تمہاری ماں کے دل میں ڈالتا ہوں اور وہ تم کو دھو کے پاک و صاف بناتی ہے، تو پھر یہ کیسا ہو سکتا ہے باطنی گناہ کرنے تم کو چھوڑ دوں اور تم ظاہری اور باطنی گناہ کر کر کے اپنے ظاہر کو بھی باطن کو ناپاک بنا لو؟ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب ظاہری ناپاکی میں برداشت نہیں کرتا، تم کو پاک و صاف رکھنا چاہتا ہوں، تو پھر تمہاری باطنی ناپاکی کو میں کیسے برداشت کروں؟ اس لیے میں تم کو حکم دے رہا ہوں ضرور ظاہر الاسم و باطنہ، اپنے ظاہری باطنی گناہوں کو چھوڑو۔ دو اعتبار سے اس کے اندر میں نے گفتگو کی، ایک نقصان کے اعتبار سے اور ایک گندگی ہونے کے اعتبار سے۔ اب اس کے بعد لیجیے اللہ تعالیٰ کا دوسرا رشتہ بندے کے ساتھ عابد و معبود ہونے کا ہے۔ ہم عابد ہیں، اللہ معبود ہے۔ عابد و معبود ہونے کے رشتے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو عبادت رکھی ہے، اس عبادت میں سب سے پہلی ضرورت اور شرط یہ ہے کہ ہمارے کپڑے پاک ہوں، ہمارا جسم پاک ہو اور ہماری جگہ جہاں عبادت کریں وہ پاک ہو۔ فقہاء نے لکھا ہے نا مسئلہ، عبادت کرنے آؤ تو کپڑے پاک ہونا ہے، جسم پاک ہونا ہے اور جگہ پاک ہونا ہے، اس کے بغیر عبادت آپ کی ہو نہیں سکتی۔ جب یہ معلوم ہے مسئلہ اور ہمارا اللہ سے رشتہ عابد و معبود ہونے کا ہے، تو آپ ذرا سوچیں کہ وہ اللہ جو ہمارا معبود ہے وہ اپنی عبادت کے لیے رشتہ جوڑتے وقت ہم کو حکم دیتا ہے کہ میری عبادت کرنے کے لیے آنا ہو تو پہلے اپنے جسم کو پاک کرنا ہوگا، اپنے کپڑوں کو پاک کرنا ہوگا، جگہ جو ہے وہ بھی پاک کر کے میری عبادت کرنا ہوگا، اس کے بغیر عبادت تمہاری مقبول نہیں ہو سکتی۔ ظاہری طور پر بھی نجاست تمہارے کسی بھی حصے پہ نہیں ہو سکتی۔ تو اب اللہ فرمانا چاہتے ہیں میں معبود ہونے کے اعتبار سے، تم کو عابد ہونے کے اعتبار سے یہ حکم دیتا ہوں کہ جب ظاہری ناپاکی میرے پاس ناقابل برداشت ہے تو باطنی ناپاکی کیسے برداشت کر لی جائے؟ یہ تو باطنی ناپاکی ہے، گندگی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے،
آدمی چغلی کھاتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حسد کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ جماتا ہے، لوگوں سے عداوت کرتا ہے اور دنیا کی محبت کو دل میں ڈال لیتا ہے، آخرت سے غفلت برتتا ہے، اتنی گندگیاں دل میں رکھ کر میری عبادت کرنے کو آتے ہو؟ کپڑے تو پاک کر لیے، جسم بھی پاک کر لیا، جگہ بھی پاک کر لی، لیکن دل کو پاک نہیں کیا، اعضاء کو پاک نہیں کیا۔ اعضاء میں گندگی، زبان میں گندگی ہے، آنکھوں میں تمہارے گندگی ہے، ناک میں گندگی بھری ہوئی ہے، کان میں گندگی بھری ہوئی ہے، ہاتھ اور پیر میں گندگی ہے، پورے جسم میں گندگی ہے۔ یہ گندگی گناہوں کی گندگی ہے، ظاہری اور باطنی، دل بھی تمہارا ناپاک، حسد کی ناپاکی، کینے کی ناپاکی، ریا کی ناپاکی، شہوت کی ناپاکی، اور جو ہے عداوت کی ناپاکی، بغاوت کی ناپاکی، پتہ نہیں کیسی کیسی ناپاکیاں تمہارے دل کے اندر پل رہی ہے، اور اس کے ساتھ تم میرے دربار میں آتے ہو۔ جب ظاہری طور پر پاکی کا میں نے حکم دیا تو میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ تم دل اور ظاہر کے اعتبار سے ناپاک بن کے میرے دربار میں آ جاؤ؟ اس لیے کیا کرو؟ ذرو ظاہر الاسم و باطنا، ظاہری گناہوں کو چھوڑو، باطنی گناہوں کو چھوڑو، پاک ہو جاؤ، ظاہر سے بھی باطن سے بھی پاک ہو، پھر اس کے ساتھ کپڑے بھی پاک ہو، جسم بھی پاک ہو، اور جو ہے جگہ بھی پاک ہو، ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر دل گندا، ہاتھ پیر گندے، آنکھ کے اندر گندگی و ناپاکی، تو یہ اللہ کے دربار میں آنے کے قابل نہیں۔ اللہ اکبر! آج ہم لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، معلوم نہیں کتنی گندگیاں ہمارے پاس میں جمع ہیں۔ ہم عابد، وہ معبود۔ جب ہم کو حکم دے دیا ہے ظاہری طور پر یہ، تو کیا عقل یہ نہیں کام کرتی ہماری کہ ہمارا دل بھی پاک ہونا چاہیے، ہماری زبان بھی پاک ہونا چاہیے، اس کے اوپر تو اللہ کا ذکر چاہیے، اس کے اوپر گندگی نہیں چاہیے، غیبت نہیں چاہیے، جھوٹ نہیں چاہیے، چغلی کھانا نہیں چاہیے، گالم گلوچ نہیں چاہیے، کسی کو دل دکھانا نہیں چاہیے، اور کوئی گندی بات نہیں کرنی چاہیے، آنکھ سے کوئی گندی حرکت نہیں ہونی چاہیے، ہاتھ پیر سے نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی عقل تو ہم کو ہونا چاہیے، لیکن آئی نہیں عقل، تو اللہ نے اپنی رحمت سے پھر دوبارہ حکم بھی دے دیا، ارے بندو تم تو خالی کپڑے صاف کر کے آ گئے، ارے میرے بندو تم نے صرف جسم کو نہا دھو کر، صابن لگا کر، اور جو ہے مختلف قسم کے معطر ہو کر، عطر لگا کے خوشبودار بن کے آ گئے، اور جگہ کو بھی تم نے پاک و صاف کر لیا، بہترین قالین بچھا لیا تم نے، اور میری نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ تمہارے دل میں کیا ناپاکی، تمہارے آنکھ میں، ہاتھ میں، پیر میں کیا گندگی و ناپاکی ہے، اس پر تم نے دھیان نہیں دیا۔ نہیں دینے سے میں تم کو حکم دے رہا ہوں، رحم سے، کرم سے، شفقت سے، مہربانی سے، ضرور ظاہر الاسم و باطنا۔ اللہ اکبر! یہ اللہ نے کتنا رحم و کرم فرمایا۔ اور ایک رشتہ میں نے عرض کیا تھا عاشق و معشوق کا، یہ رشتہ بڑا قوی ہے اور ہونا چاہیے، مقصود اعظم ہے۔ میں نے کہا تھا عابد و معبود کا رشتہ مقصود ہے، اس سے بھی زیادہ مقصود ہے، یہ آخری ہے اور انتہائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوق کو پیدا کر کے یہ چاہا مجھے پہچانو میں کون ہوں، میرے حسن کو پہچانو، میرے کمال کو پہچانو، میرے جمال کو پہچانو، میرے اندر کی صفات کو پہچانو، میری قدرت کو پہچانو، میری طاقت کو پہچانو، میری حکمت کو پہچانو، میرے اندر کی اور بے شمار جو صفات ہیں ان کو پہچانو۔ اس کے لیے میں نے سب کچھ بنا دیا ہے۔ جو اتنی صفات والے کی پہچان پیدا کرے گا، وہ اس پر مر نہ مٹے تو کیا ہوگا؟ وہ اپنی ہر چیز اس پہ قربان نہ کرے تو اور کیا کرے گا؟ اسے کہ جس کا خدا ایسا، ہاں جس کا خدا ویسا ہو، جو نظر آتے ہیں باہر پتلے، ان کو دیکھ کے بھاگے، ٹھیک ہے بھاگنا ہی چاہیے،
اندھے، بہرے، لنگڑے، لنجے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو ہے لہم ارجل، ان کے پیر تو ہیں، لا یمشون بہا، لیکن پیروں سے چل نہیں سکتے یہ بت، اور ان کے ہاتھ بھی ہیں لیکن پکڑ نہیں سکتے، ان کی آنکھ بھی ہے دیکھ نہیں سکتے، ہے نا، کان بھی ہیں سن نہیں سکتے، قرآن میں آیت موجود ہے، دیکھنے میں اعضاء تو پورے موجود ہیں لیکن سب ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک جگہ پر ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تھا، انتقال ہوتے ہی گھر کے لوگ پریشان ہوئے، ارے اسے کیا ہو گیا، ابھی تو کھا رہا تھا، ابھی تو بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا، ابھی تو مذاق کر رہا تھا، ابھی تو یہ بول رہا تھا، کیا ہو گیا، بولتا کیوں نہیں، ہم بولے تو سنتا کیوں نہیں، پوچھے تو جواب کیوں نہیں دیتا، پڑ گیا ہے اٹھ کے بیٹھتا کیوں نہیں، آنکھ کھولتا کیوں نہیں، وہ تو مر گیا تھا، مرنے والا تو نہیں کرتا نا سب کچھ۔ لوگ پریشان ہوئے، ڈاکٹر صاحب کو بلایا، ڈاکٹر صاحب دیکھیے ابھی تو بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا ہمارے ساتھ میں، لیکن جو ہے ابھی بولتا ہی نہیں ہے، کچھ دیر پہلے ہم بات چیت کر رہے تھے، سن رہا تھا، بول رہا تھا، ہنس رہا تھا، کھا رہا تھا، پی رہا تھا، اب کچھ نہیں کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی بڑے عقل مند تھے، انہوں نے اپنے آلات نکالے، دل پہ رکھا، ادھر رکھا، ادھر رکھا، پوری ٹیسٹنگ سب کچھ کر دی، ہاتھ ہلائے، پیر ہلائے، سب کرنے کے بعد میں انہوں نے کہا بھئی یہ تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، کیا ہوا اسے، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ تو بالکل سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، کچھ نہیں ہوا اسے، بس ایک چھوٹی بات ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اندر سے روح نکل گئی۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، دیکھو ہاتھ بھی ٹھیک ہے، پیر بھی ٹھیک ہے، سر بھی ٹھیک ہے، آنکھ بھی ٹھیک ہے، منہ بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، بس ذرا سا ہو گیا کیا، روح نکل گئی۔ اب یہ ایک لطیفہ ہے، ظاہر بات ہے کہ روح نکلنے کے بعد کیا رہا تو کیا نہیں رہا تو کیا، سب بیکار ہے۔ اسی طرح یہ بت جو ہوتے ہیں رکھے ہوئے جگہ جگہ، ان میں سب ہے، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، ٹانگیں بھی ہیں، اور ایک نہیں کئی ٹانگیں ہیں جانوروں کی طرح، ہاتھ بھی کئی ہیں، اور پیٹ تو بعض کا پتہ نہیں کتنے پیٹوں کا پیٹ ہے، چہرے بھی کئی بنا رکھے ہیں، ادھر چہرہ ادھر چہرہ ادھر چہرہ، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بالکل بیکار ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دے سکتا ہے، نہ لے سکتا ہے، کوئی طاقت نہیں۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس کو سمجھایا ہے۔ بہرحال میں بتا رہا تھا کہ ایسوں کو دیکھ کے بھاگے تو ٹھیک ہے، لیکن بھائی جس کا خدا وہ خدا ہو جو زمینوں کا مالک، جو آسمانوں کا مالک، جو چاند کا خالق، جو سورج کا پیدا کرنے والا، جو انسان جیسی عظیم الشان کمالات کی جامع مخلوق کو تیار کرنے والا اور ایک کن سے کائنات کو پیدا کرنے والا، اتنا بڑا طاقت والا، جمال والا، کمال والا، قدرت والا، علم والا، حکمت والا، تدبیر والا، وہ خدا جس کا ہو وہ خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو دیکھ سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے اسی کے اوپر قربان کر دے گا اپنی جان۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ان کا قصہ میرے شیخ و مرشد حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بار ان کی خدمت میں ایک عورت آئی اور آ کر اس نے کہا کہ میں اپنے شوہر کی شکایت لے کے آپ کی خدمت میں آئی ہوں۔ پردے سے بیٹھی، حضرت کے مریدین بھی تھے، پردے سے کنارے میں بیٹھ کر وہ عورت اپنے شوہر کا شکوہ کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ حضرت میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ادھر ادھر جاتا رہتا ہے، غیر عورتوں کے چکر میں پڑ گیا ہے، میرے پاس نہیں آتا، غیروں کے پاس میں جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے، شکوہ سناتے ہوئے وہ عورت کہنے لگی اگر مجھے شریعت اجازت دیتی تو میں اپنا چہرہ کھول کے آپ کو دکھاتی،
کہ جس کی بیوی اتنی حسین ہو، خوبصورت ہو، کیا وہ کسی اور کو دیکھ بھی سکتا ہے؟ کسی اور کی طرف نگاہ ڈال سکتا ہے؟ اللہ نے مجھے ایسا حسین و جمیل بنایا، شریعت اجازت دیتی تو میں آپ کو چہرہ دکھا کے آپ سے پوچھتی کہ میری جیسی بیوی ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف کوئی نگاہ بھی کر سکتا ہے؟ جنید بغدادی یہ سنے تو ایک دم بے ہوش ہو گئے، عجیب اثر ہوگا ان کے اوپر۔ اب وہ عورت تو وہاں سے چلی گئی، مریدین نے کہا بھائی حضرت کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، تم جاؤ، چلی گئی عورت۔ اس کے بعد مریدین نے ان کو سلایا، کچھ علاج جو کرتے ہیں پانی ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے علاج کیا، کچھ دیر کے بعد ہوش بحال ہو گیا۔ جب ہوش بحال ہوئے تو کسی مرید نے پوچھا کہ حضرت کیا ہو گیا آپ کو؟ اچھے تو بیٹھے تھے، اچانک یہ بے ہوشی کیا؟ انہوں نے کہا تم نے سنا نہیں کہ اس عورت نے کیا کہا؟ وہ عورت کہہ رہی تھی اگر شریعت مجھے اجازت دیتی تو میں اپنا چہرہ کھول کے دکھاتی کہ میرے جیسی حسین بیوی کے ہونے کے باوجود شوہر کیا کسی اور کو دیکھ سکتا ہے؟ جب اس نے یہ کہا تو مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، حدیث قدسی، جس میں اللہ فرماتا ہے جس کا خدا میرے جیسا ہو کیا وہ کسی اور کو دیکھ سکتا ہے؟ وہ خدا جس کے بارے میں ابھی کہا ایسا خدا، ایسے خدا کے اوپر تو ہر چیز نچھاور ہونا چاہیے، ہر انسان مومن اللہ کا عاشق ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ تیسرا رشتہ میں نے عرض کیا، عاشق و معشوق کا رشتہ۔ لیکن وقت ہو گیا، اس یہ بات ابھی یہاں ختم کرتا ہوں، اس ٹاپک پر انشاءاللہ اگلے ہفتے گفتگو کروں گا اور آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ عاشق و معشوق ہونے کے رشتے سے اللہ نے یہ حکم ہمیں کیوں دیا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری باطنی دونوں طرح کے گناہوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو سنوار لو، بنا لو۔ میں عاشق، میں معشوق اور تم عاشق، اگر تم سنور جاؤ گے، بن جاؤ گے تو پھر جو ہے میں بھی تمہارا عاشق ہو جاؤں گا۔ اب تو میں معشوق ہوں، تم عاشق ہو، میرے اس حکم پر عمل کر کے صاف ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ، سنور جاؤ، بن جاؤ، نیکیوں سے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کر لو، دل کو میری محبت سے اجاگر کر لو، اس کے اندر سے برائیوں کو نکال کر نیکیوں کا انبار جما لو، میرے سے تعلق اور الفت اور نبی سے محبت اور الفت بے شمار بے حد تمہارے دل میں پیدا ہو جائے تو پھر تو دیکھنا تم آج عاشق ہو، کل میں تمہارا عاشق بن جاؤں۔ یہ ہے آخری ٹاپک، انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو اگلے ہفتے کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی سمجھ عطا فرمائے، جو کچھ کہ ہم نے عرض کیا اور سنا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب